سے مس ہو کر سبحان اللہ، عرش پہ رکھی جا سکتی ہے، واہ، عرش پہ جاتی ہے، سبحان رکھی گئی، تو جو ان سے منسوب ہو گئی ان کی زوجہ، ان کے صحابہ، ان کی عظمت کا کیا حال تعظیم و ہوگا؟ تکریم. اگر کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف نالین مبارک کو اگر اتنا کہہ دے کہ یہ گرد آلود ہو ہائے ہائے تو اللہ، گستاخ رسول ہو گیا، سزا ہوگی اس پر واجب ہو گئی، اس پر حد جاری ہوگی بھی. اس پہ حد جاری ہو بالکل. گئی. تو جو امہات المومنین کو برا بھلا کہے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ، یا جو ان کی تعظیم نہیں کرے گا اس کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ محبت، یہ تعظیم، یہ طہارت ختم کرنے کے لیے ہی سارے گیم ہو رہے ہیں مسلمانوں میں، اتنے سارے فرقے بنا کے اتنے سارے گروہ بنا کر، اور اس تعظیم اور اس طہارت اور اس تقوی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہی تقوی جو ہوگا جس کی بنیاد پر اسلام نے درجات رکھے ہیں، سبحان، یہی طہارت اور تقوی جو ہے جس کی بنیاد پر اسلام نے درجات رکھے ہیں اور اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، اگر یہ مسلمانوں سے ختم ہو جائے تو سب ایک جیسے ہو جائیں گے، پھر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا کافر اور مومن. کٹپتلی چاہیے ان کو وہ سب. میں اس میں کامیاب تو نہیں ہوں گے نا یہ شدت ایمان کی حلاوت ختم کرنے میں. اس لیے کہ اللہ مسلمان کی حفاظت نہیں کرے گا مگر اسلام کی کرے گا، سبحان اللہ، کیونکہ اسلام تقوی طہارت کا درس. طہارت پر ہے. تو جب اسلام کی اس نے حفاظت کا بیڑا اٹھایا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرے گا، سبحان، مسلمانوں کی کرے یا نہ نہ کرے. مسلمان کی جب تک نہیں کرے گا جب تک مسلمان خود اپنی تقوی اور طہارت کی حفاظت نہیں کرنے کا ارادہ رکھے گا. جب یہ ارادہ کرے گا تو اللہ کی توفیق بھی دے گا، جب اللہ توفیق دے گا تو یہ کامیابی ہوگا. سب سے پہلا ہمارے لیے جو درجہ ہے وہ یہی سمجھنے کا ہے. اب تقوی اور طہارت کیسے ختم ہوتی ہے؟ خصائل رذیلہ ڈال کر. جس قوم کو برباد کرنا ہو اس میں فحاشیت کرنا، نوجوان نسل برباد ہو جائے گی، نوجوان کے بوڑھے بھی برباد ہو جائیں گے، سب بے حیائی ہوگی تو بربادی ہو جائے گی نا. اور یہودیوں کا یہ پرانا حرب ہے نا، جب شام فتح ہوا تب بھی انہوں نے یہی حرکت کرنا چاہیے. یہی کری حضرت موسیٰ کے لشکر کے ساتھ یہ یہی کیا کری. بالکل ایسے. تو بات یہ ہے کہ پہلے فحاشیت پھیلانا، کیونکہ اس کا پھیلانا آسان کام ہے، باقی دوسرے کام آسان. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سود کھلانا شروع کرنا. سود کھلا، اف، خون. اچھا، جب یہ دو باتیں پیدا ہوں گی کہ ان میں سے بے حیائی پیدا ہوگی تو طہارت چلی جائے گی، تقویٰ چلا جائے گا. بے شک اور جب یہ سود حرام کھانے کھائیں لگیں گے، غیرت حرام ختم کھانے ہو جائے لگیں گی. گے تو ان کی ہمیت اور غیرت ختم ہونے لگے گی، وہی شدت جس کو آپ نے فرمایا. شدت ختم ہو جائے گی. یہودی خود سود کا کاروبار نہیں کرتے آپ. بالکل نہیں کریں گے، ان کو پتہ ہے نا کہ نقصان کیا ہے. اللہ، دوسری بات یہ ہوگی کہ جب ہم سودی نظام اور سود کھانا شروع کریں گے تو اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیں گے. حرب من اللہ. جب اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیں گے تو اللہ تمہارا دوست رہ جائے گا. دشمنی پہ آ گئے نا ہم خود، اس کو ناراض کر دیا. ٹھیک ہے، اب اس کی خفیہ تدبیر شروع ہو جائے گی تمہارے لیے، اور اس کی خفیہ تدبیر یہ ہوگی تمہارے لیے کہ وہ تم پہ عذاب لائے گا. چھوٹا سا عذاب یہ ہوگا تم پہ خوف میں مبتلا کر دے گا، تمہارے اندر رزق کی کمی کر دے گا، تنگی رزق ہو جائے گی. تم سجدہ کر رہے ہوگے، سجدے کی روح تم میں سے چلی جائے گی. تم مسجد بناؤ گے، مسجد کی روح چلی جائے گی. تم صدقہ کرو گے، صدقے کی روح کم ہو جائے گی. کیوں کہ صدقہ حرام پیسے سے نہیں ہو سکتا، حلال پیسے سے ہوتا ہے. بے شک، زکوٰۃ حلال پیسے پہ، حرام پیسے پہ نہیں ہے. بے شک. مسجد میں حلال پیسہ لگایا جا سکتا ہے، حرام نہیں لگایا جا سکتا. رزق حلال پیسے سے کھایا جا سکتا ہے، حرام پیسے سے نہیں کھایا جا سکتا. اب
तुम्हारे अंदर एक दीन की समझ तुमसे वापस ले लेगा, खत्म कर देगा तुम्हारे में से। दीन की समझ क्या खत्म होगी कि ये खत्म होगी कि तुम जेब में हराम पैसे डाल के हलाल रोजी ढूंढते फिर रहे होगे। अल्लाह, हलाल चीज पर तो एतमाद वो करोगे एहतिजाज, लेकिन हराम पैसे भी नहीं करोगे। ठीक है, कहीं से भी आ जाओ, आ रहा है पैसा। चाहिए। फिर दूसरी बात ये खसाइल रजीला तुम्हारे अंदर पैदा होंगी, और वो क्या होगी? वो अमारत, तकब्बुर, रियाकारी, दिखावा, जीनत। और फिर जब ये तुम्हारे साथ हो जाएगा, फिर हर आदमी तुम्हें कीड़ा मकोड़ा लगने लगेगा, तुमसे कमतर लगने लगेगा, तुम नीचे हो गए। तमाम वो खसाइल तुम में मौजूद हो गई जो कुफ्फार और मुशरिकीन में पैदा हो गई। अब तुम अमाल में उन जैसे हो गए, कौल में मुख्तलिफ हो थोड़े से। अफ़ाल तुम्हारे वही हो गए, अक़वाल तुम्हारे जरा से अलग है। अक़वाल क्या है? अक़वाल तुम्हारे ये है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूँ, मैं रसूल पर ईमान रखता हूँ, मैं शरीयत को मानता हूँ, मैं मौलवी हूँ, मैं मौलवियों के साथ हूँ, मैं दीनदारों के साथ हूँ, मैं दीन की खिदमत करता हूँ, मैं मस्जिदों को चंदे देता हूँ, मैं मदरसे बनवाता हूँ। ये रह जाएगा तुम्हारे, बाकी सब खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद जब वो हराम पूरी तरह तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो जाएगा, तो फिर फाहिशियत को तुम फैशन का नाम दो। ये तो अब भी हो रहा है, सब यही हो रहा है। ठीक है, तुम अपनी चीज बेचने के लिए औरत को इस्तेमाल करो। 100% ऐसे ही हो रहा है, मर्दों की चीजों में भी औरतें आ रही हैं। वही मेरा मकसद करोगे, औरतों को कारोबार बनाओगे ताकि तुम बेगैरती के कमाल को पहुंच जाओ। उस पर लेबल लगाओ और उससे मुतमईन हो जाओगे लगाकर। अब ये बताओ, इसमें यहूदी तुम्हारा क्या कर रहे हैं? बताए तो कुछ भी नहीं कर रहे, यहूदी तुम्हारा कुछ भी नहीं कर रहे हो, तुम्हारे क्या क्या दुश्मनी कर रहे हैं? खुद ही कर रहे हैं। तुम तो सभी कुछ खुद कर रहे हो, मगर वो चाहते ये थे कि तुम ये सब कुछ करो। उन्होंने तुम में से दो ही बातें डाली थी, एक सूट डाला था और एक तुमसे तकवा तारक छीनी, और क्या करा था? और जब तुम्हारे अंदर सूद आया तो हराम आया तो तुमने तकवा तारक को छोड़ दिया। आई समझ में बात? आज हम उस इल्म को इल्म कहते हैं जो हमें रब से दूर करता है, अस्तगफिरुल्लाह। और जो इल्म रब से नजदीक करता है, रब की पहचान कराता है, उसको हम जहल कहते हैं। ये जाहिल है। और फिर कुरान से और सुन्नत से, हदीस से ही तावीलात लेकर आते हैं अपने मतलब के लिए इस्तेमाल। अपने मतलब के लिए, जैसे कि यहूदी किया करते थे अपने मतलब के लिए तौरात का इस्तेमाल, ऐसी आज कर रहे हैं। ऐसे ही आज कर रहे हैं, वो कामयाब चल रहे हैं इसमें। खूबी की बात यह है कि हम दीन का, पूरे दीन का इल्म हासिल कर लेते हैं, मगर दुनिया के बेशक। अच्छा, इल्म क्या है? इल्म सिर्फ दो लफ्ज है, वो क्या है? दो लफ्ज कि मैंने अपने रब को पहचान लिया, मेरे सुभान रब ने मुझे पहचान। यही दो लफ्ज पूरा ही है। उसके बाद तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं। मियां साहब ने हमें 3 नसीहतें बड़े कमाल की बोली। फरमाया कि बेटा
कभी भी हक पर दलील न देना, हक पर दलील न देना। अल्लाह तस्लीम कर लेना। तस्लीम कर लेना। जब तुम्हारे सामने हक लाया जाए तो उसको कोई दलील न देना, यानी हुज्जत ना करना, हुज्जत नहीं करना, खामोशी से कबूल। समयना व अताना वाला वस्फ। दूसरी बात कि जिंदगी में मकसद पे रहना, मतलब पे ना रहना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिंदगी को जरूरत पे गुजारना, ख्वाहिश में नहीं गुजारना। और फरमाया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तकब्बुर से बचना चाहता है तो सलाम में पहल कर। सुभान अल्लाह। क्योंकि तकब्बुर सारे फिसाद में जाता है। अपने आप को हमेशा हकीर समझना और अपने ईमान को थोड़ा समझना और अपने इल्म को हमेशा नाकिस जानना। अगर चाहते हो कि कामयाब हो, कभी अपने ईमान पर मुतमईन ना हो जाना जब तक कि तुम्हारा खात्मा बिलखैर न हो जाए। कभी मुतमईन मत रहना और डरते रहो। और अगर कुर्ब चाहते हो तो छुपके रहो। वो तो कहते थे कि मलामती गिरोह का एक खासा ये भी है कि वो कभी जाहिर अपना ताल्लुक अल्लाह से नहीं होने देते खल्क में। हाय हाय। वो हमेशा खल्क में इस तरह रहते हैं कि खल्क उनको मुर्तिद, बुरा कहती रहे यानी। हाँ, और बेदीन समझती है। उन्हीं के पीछे हुजूम लग जाए। तो बात क्या है कि अब हम ये सारे काम करके फिर खैर की दुआ मांगते रहते हैं कि अल्लाह खैर कर दे। खैर तो तुमने छोड़ दी, अब खैर क्यों मांगते हो? लेकिन खुदा मुसलमानों को चाहता है कि ये पलट जाए। अल्लाह को अपने हर बंदे को चाहता है, वो काफिर हो या मोमिन हो, कि ये पलट जाए, हिदायत पे आ जाए। लेकिन अल्लाह को मालूम है कि ये पलटेगा नहीं। ये उसके इल्म में है, मगर उसकी मर्जी ये नहीं है। खल्क के लिए उन्होंने कानून बना दिया कि जो खुद पलटना चाहे, अगर कोई खुद कोशिश करता है पलटने की तो फिर वो उसको खाली नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रास्ता खोलता है उसके लिए। मैंने पूछा मियाँ अल्लाह से इश्क कमाल चीज, हाँ। तो मैंने कहा फिर जब अगर जिंदगी का मकसद ही अल्लाह से इश्क है तो फिर बला क्यों साथ है, मुश्किल क्यों है? आपने फरमाया बेटा ताकि हर अल्लाह कस नाकिस हाय हाय, दावा ना कर सके। इश्क का। वहाँ मर्द मैदान ही कूदेगा, वाह। हर एक का काम भी नहीं। हर एक का नहीं आएगा, इसीलिए इश्क के साथ बला रखी गई। ताकि लोग तावील पेश करके हक से हट जाए।
اور اپنے آپ کو حق پر سمجھیں. اور ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے تمہاری کہ انسان خسارہ. جیسے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساری خلق مردہ، انسان جتنے بھی سب مردہ مگر عالم زندہ. فرماتے ہیں سارے عالم سوئے ہوئے ہیں مگر عمل والے جاگ رہے ہیں. سبحان اللہ. سارے عمل والے نقصان میں ہیں مگر اخلاص والے، سبحان اللہ. اور سارے اخلاص والے خطرے میں ہیں مگر واقفین کامیاب. کون؟ واقفین، عارفین، اللہ کی معرفت رکھنے والے، معرفت رکھنے والے جنہوں نے اپنے رب کو پہچان لیا اور رب نے انہیں پہچان لیا. سبحان اللہ. کیوں؟ کہ وہ آگے بڑھنے والے تھے، بس سابقون. اولئک المقربون. یہ ان کی ترتیب تھی، کوشش تھی بس سابقون میں داخل ہو جائیں. جب وہ اس میں داخل ہو سبحان تو رب نے فرمایا اولئک المقربون، یہی آگے بڑھنے والے یہ آگے بڑھنے، مقربین یہ ہیں. میرے دوست مقرب. اللہ چنتا مومنوں میں سے ہی ہے، کافروں سے نہیں چنتا. اللہ ولی الذین آمنوا. سبحان اللہ. اللہ ولی الذین، اپنے دوست جن کو وہ اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہیں بس ثابت اولئک المقربون. تو ہم مسلمان ہو گئے، اسلام نہیں ہے. اور جو اسلام لیا ہے ان کے حلق سے اسلام نہیں اترا. اور جن کے حلق سے اسلام اتر گیا وہ مومن ہو گئے سبحان اللہ. مگر وہ دوست نہیں بنے. اور جو دوست بن گئے وہ بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے، بہت قلیل لوگ رہ گئے. قلیل من الآخرین علی سرر موضونہ. آخر میں بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے. یہی وہ گروہ ہوگا جو امام مہدی سے جا کے ملے گا. آج مسلمانوں کی کثرت ہے، مسلمان ہیں لیکن ایمان والے نہیں. قرآن بھی کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی تو کہہ رہا ہے نا کہ اور تم ابھی اسلام قبول کر رہا ہے، داخل نہیں ہوئے اسلام میں. تو ہم نے اسلام کو قبول کیا اور ہم نے قبول بھی نہیں کیا، یہ بھی بڑی بات ہے. ہم تو ماحولی مسلمان ہیں. ہاں ہاں، ماحولیاتی اثر ہو ہاں گیا. ہم تو ماحولیاتی مسلمان ہیں. تو ہم نے اسلام کو کب قبول کیا؟ ہمیں بس یہ پتا ہے کہ ہمارا باپ مسلمان تھا، ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، اما نے نماز سکھا دی، کلمہ سکھا دیا، مسلمان ہو گئے. ہم نے کوئی تحقیق کری اس پہ؟ کچھ بھی تحقیق نہیں کری. تحقیق کرنے کو ہم کفر سمجھتے ہیں. تعظیم، طہارت، تقوی، یہ سب ہم نے ورثے میں سنا ہے اپنے ماحول میں.
یہ کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. یہ اس کو سیکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کیا جاتا ہے اپنانے کے لیے، اس پر تحقیق نہیں کرتے. وہ تو اسی لیے صاحب قرآن کہہ رہا ہے کہ غور کرو، تفکر کرو. قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن کچھ شفا مومنین کے لیے بھی ہے اور شفا للناس بھی ہے، لوگوں کے لیے بھی شفا ہے. اب لوگوں میں کافر و مومن کی تو ختم ہو گئی تخشیش. ہاں جہاں کہا ہے کہ یہ شفا مومنوں کے لیے اور رحمت، وہاں ساتھ میں رحمت کا ہے مومنوں کے لیے. اور احکام اور رحمت نبی کی محبت اور اطاعت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہم میں دونوں میں سے ہمیں کون سی چیز حاصل ہوئی؟ کون سی بھی؟ تو پھر اسی شفا میں ہم داخل ہوئے جس میں لوگ داخل، جس سے لوگوں کو شفا. کافروں کو بھی شفا ہے اس سے، مومنوں کو بھی شفا ہے اس سے. تو ہمیں لوگوں والی شفا حاصل ہے مسلمانوں. اب یہ جو آپ سرور عالم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم کی علیہ اہمیت، عزت اور عظمت اور بزرگی ہے، یہ ہمارے عمل میں جو ظاہر ہوتی ہے، جب ہمیں جوش آتا ہے، جذبہ آتا ہے، وہ اس کلمے کا اثر ہے. سبحان اللہ. یہ اثر صرف قولی کلمے کا ہے، اللہ اکبر. تقلیدی. اگر احسانی اور عرفانی ہو جائے یہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ نہیں کس کمال میں پہنچ جاتا ہے. جس سے صحابہ کو ہوا میاں جیسے صحابہ کو احسان ہی ہوا نا انہیں. احسان. خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ ہر چیز نبی سے ہی مانگتے تھے، نبی کے وسیلے سے ہی مانگتے ہائے ہائے سبحان اللہ. انہوں نے ایمان لانے کے بعد ان کے اندر نبی کے رسول کی محبت کا یہ عالم تھا کہ قرآن کی آیت کو بھی نبی کی زبانی سے ہی تسلیم کرتے. ہائے 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 سبحان اللہ. بے شک، بے شک. اور جو آپ رسول خدا فرما دیں بس وہ آمن و صدق. ہاں صدق. سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. قرآن نے یہ شان بنایا ان کی. فَإِنْ آمَنُوا مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جس طرح صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان ہے. بھائی سمجھ پر آج مسلمانوں کا ایمان تھا، یقین تھا کہ بابائیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک سے چلتی ہیں. بے شک. دفع ہو جاتی ہیں. دافع البلاء والوباء والمرض والعلم. دکھ، قحط، بیماریاں سب دور ہوتی ہیں آپ کی رحمت سے، توجہ سے، آپ کی عشق سے، محبت سے. آپ کی ذات مبارکہ رحمت کل للعالمین، وہ عالموں کے لیے رحمت ہے. وہ عالموں میں تو سارے وائرس، سارے وبائیں، سارے سب کچھ آ جاتے ہیں. تو جہاں آپ کا نام مبارک، محبت آ جائے گی، نام مبارک آ جائے گا، وہاں کوئی وبا نہیں ملے گی. تو آپ کے جتنے عمل ہیں، آپ کے جتنے عمل ہیں، جب تم اس پر آ جاؤ گے تو کوئی وبا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں دے سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپس میں جوڑو، تحفے دو، محبت بڑھے گی. ہاتھ ملاؤ، سلام میں پہل کرو. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ آ گیا کیا واجب میں ہے، کیا مستحب ہے، کیا سنت ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. اب نبی کا ہر فعل، نبی کا ہر قول برکت والا ہے، برکت والا ہے، اور تمہیں عمل کرنا لازم ہے. کسی کافر، منافق، مرتد کی بات پہ یقین نہیں کرو.
जब तुम आका पे यकीन ला चुके हो, जब तुम सरवर आलम सल्लल्लाहु पे यकीन ला चुके, ईमान ला चुके हो, तो फिर उनकी बात के अलावा किस बात पे दलील लाते हो? बात ये है कि हमारे अंदर अब चूंकि ये मोहब्बत कब कम होती है सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये भी बात है। اللہ ये कैसे कम होती है? ये कम होती जाएगी हम में से। क्यों? कि ये मोहब्बत, ये आपकी चाहत, ये ईमान है। ईमान किसी इबादत का नाम नहीं है। आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नाम ईमान है। और ईमान का कमाल आपकी हर बात पे अमल करना है, आपकी हर अदा पे अमल करने का, आपकी हर अदा से प्यार करने का नाम, समझना। अब जिन चीजों से आपने रोका है, जब तुम वो अमल करना शुरू करोगे तो वो रोशनी कम होती जाएगी, यानी कि मोहब्बत कम होती जाएगी, ईमान कम होता जाएगा। जब तुम सूद खाओगे, जब तुम फाशियत करोगे, जब तुम फाशाओं की हिमायत करोगे, जब तुम फाशियत की हिमायत करोगे, जब तुम दीन पर दलीलें लाओगे, जब तुम सुन्नत पे दलीलें लाओगे, जब तुम सुन्नत में फर्क करना शुरू कर दोगे, जब तुम हराम माल खाना शुरू कर दोगे, जब तुम दीन का इल्म दुनिया के लिए सीखोगे, जब तुम दुनिया के लिए दीन के इल्म को बेच दोगे, जब तुम मुसलमानों के माल पे नाहक कब्जे करोगे, जब तुम बेवा, यतीम, गरीब, मिस्कीनों का माल खाओगे, जब तुम उनके हक उन तक नहीं पहुंचाओगे, जब तुम अपने आबा अकरबा, अपने आस पड़ोस के हुकूक का ख्याल नहीं रखोगे, क्योंकि आका को इन सब बातों से प्यार था। بے شک ये फाशी न करो, सूद न खाओ, अपने पड़ोसी का ख्याल करो, किसी के माल पे कब्जा न करो, किसी को धोखा न दो, हराम मत फैलाओ। आका को इन बातों से प्यार था ना, नहीं क्यों करते? तुम वही सब कुछ कर रहे हो। मिलावट को आका ने अच्छा समझा? नहीं समझा। ज़ख़ीरा अंदोज़ी को आका ने अच्छा समझा? نہیں नाजायज मुनाफा खोरी को आका ने अच्छा समझा? नहीं समझा। मिलावट को अच्छा नहीं समझा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को अच्छा नहीं समझा, मुनाफा खोरी को अच्छा नहीं समझा, मुसलमानों की इमलाक को नुकसान पहुंचाने को, उन पे कब्जा करने को, उनके हकूक को मारने को, यहाँ तक कि काफिरों के माल पे कब्जा करने को, नाहक उनके हकूक मारने को बुरा समझा, तो मुसलमान तो बहुत बड़ी बात है। तो आज हम क्या नहीं कर रहे बताओ तो, चलो एक लफ्ज़ बता दो काम इसमें से कि मुसलमान नहीं कर रहे। मोहब्बत के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मोहब्बत ही नहीं कर रहे। तो तुम्हारे अंदर से अपने आप ऑटोमेटिक हमियत खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक सरकार आलम की मोहब्बत तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी। जिस तरह से तुम ज़बानी मुसलमान हो, इसी तरह से तुम ज़बानी मोहब्बत करने वाले हो। और ज़बानी मोहब्बत तो मुनाफिकीन करते थे, ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے साथ खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। तो अब जो मदीने के मुनाफिकीन थे और जो मक्के के कुफार और मुशरिकीन थे, वो भी तो नबी के वसल्लम को ईज़ा पहुंचाने के रास्ते ढूंढते थे। तुम भी ढूंढते हो। आप रसूल खुदा उम्मत के लिए रोते थे, इतना प्यार करते थे, और अल्लाह से अपने लिए नहीं मांगते तो उम्मत की बख्शिश मांगते रहते थे। कि कमाल बंदे के बंदगी का कमाल ये है कि वो मुख्तार होकर भी अपने मालिक से मांगे। क्यों? कि मेरा मालिक खुश रहे।
مالک نے تمہیں کسی چیز پہ ہولسل کر دیا کہ بھئی تم اپنی مرضی سے خرچ کر سکتے ہو، جس کو چاہو دے سکتے ہو، لیکن پھر بھی تم مالک سے مانگ رہے ہو کہ اس کو دینے کے لیے یہ دے دو۔ تو یہ تمہارا کمال عجز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دیتا تھا اور آپ تقسیم کرتے تھے، بے شک تو تقسیم پر آپ مختار تھے، جس کو چاہیں جتنا عطا کر دیں، تقسیم کرنے والے کی مرضی ہے، دینے والا قانون نہیں بنا تھا کہ تم اس کو نہیں دینا اس کو دینا، یا اس کو اتنا دینا اس کو اتنا نہیں دینا، لیکن تقسیم کرنے والے کی مرضی ہے، جس کو جتنا مرضی تقسیم کر دے، مختار۔ تو آپ کو اللہ نے مالک و مختار بنایا تھا کائنات، بے شک کیونکہ آپ ہی حقیقی اصل خلیفۃ فی الارض ہے، کائنات میں آپ اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، مالک ہیں، مختار ہیں، عالم ناسوت سے لے کے عالم آہوت تک اور عالم دنیا سے لے کے عالم اقبال تک، آپ جس کو جو چاہے عطا کریں۔ بات کیا ہے؟ آپ چاہتے تو آپ کا نور نبوت ساری کائنات کو منور کر دیتا، ایک ایک انسان کو منور کر دیتا، اس میں سے کفر نکال دیتا، ختم کر دیتا ظلمت کو، جیسے سورج نکلتا ہے اور اندھیرا ختم ہو جاتا ہے ہر جگہ سے، آپ کا نور نبوت تو اس سے بھی زیادہ چمکنے والا تھا۔ سبحان اللہ۔ لیکن بات یہ تھی کہ اس مالک کی مرضی کیا ہے؟ اس مالک کی مرضی یہ ہے کہ اے نبی کچھ جنت میں رہیں اور کچھ جہنم میں رہیں۔ آپ اگر ہاتھ اٹھاتے تو جہنم بھی ختم کر دی جاتی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ جاؤ سب کو لے جاؤ۔ خدا محتاج ہے اس بات کا کہ کافروں کو جہنم میں بھیجے؟ وہ تو آقا کی مرضی پہ اپنے محبوب کی مرضی کو دیکھتا ہے کہ محبوب کیا چاہتا ہے، اور محبوب یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو ایک بار کلمہ پڑھنے والے کی بھی آپ کو اجازت دے دی نا، بخشش کر دی آپ کی شفاعت، اسی لیے تاکہ جو آپ کا نام لے لے وہ بھی بخشا جائے۔ وہ بخشا جائے میرے ساتھ، ہائے ہائے میں اس کو بخش دوں گا۔ جو آپ کا نام بھی لے لے گا، چاہے زبانی لے لے، ہائے ہائے۔ تصدیق قول سے دل سے بھی نہ کرے بھائی، لیکن جس نے آپ کا نام لے لیا، کیونکہ یہ بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی بات کو رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب قارون کو حکم ہوا کہ اس کو زمین میں دھسا دو، 7ویں طبق میں لے جاؤ، تو فرشتے قارون کو لے جا رہے تھے، تو 4تھے طبق میں جب آپ داخل ہوا قارون اور فرشتے لے کے داخل ہوئے، تو 4تھے طبق کے مخلوق نے دیکھا اور کہا کہ یہ کون ہے جس پہ اتنا عذاب ہو رہا ہے؟ تو وہ کانپ گئے، انہوں نے کہا یہ کون ہے لعین جس پہ اتنا عذاب ہے؟ اللہ کا، کہ فرشتے اس کو دھسانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پوچھا اس مخلوق نے کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ کی امت میں سے ہوں۔ فرشتوں کو حکم ٹھہر گیا، رک جاؤ اللہ۔ اب اس سے زیادہ لیکن یہ ہمارے رب تو نے تو حکم دیا تھا، کہا فرمایا میں نے حکم دیا تھا، مگر اب مجھے حیا آتی ہے کہ اس نے میرے دوست کا نام لے لیا اور پھر میں اس کو عذاب دیا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو موسیٰ تھے اور وہ قارون تھا میاں، قارون تھا، اور یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے لیے اللہ کہتا ہے کہ آپ نالین کے ساتھ عرش پر آ جائیں، وہاں موسیٰ سے کہتا ہے کہ آپ نالین اتار دیں پہاڑی پر۔ انک بالواد المقدس طوی فاخلع علیک، ہم نے نالین اتار۔ اللہ اکبر۔ ان کی امت کتنی محبوب ہوگی، بس ہم پہ عذاب نہیں آتا، ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی،
صرف اس نام کی وجہ سے جو ہم محمد رسول اللہ کہتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم. کیا زبان سے ہی کہتے ہیں، دل سے نہیں کہتے. دل سے کہنے والے بہت کم ہیں. کیوں کہ جس دل میں دنیا کی محبت، حرص، حسد، حویص، لالچ، غیبت، تکبر، بے حیائی ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہوگی، اس دل میں اس کی روشنی کہاں آئے گی؟ صرف زبان پر ہی آ سکتی ہے. اسی لیے یہ نام لینے کے بعد بھی ہمارا دل روشن کیوں نہیں ہوتا؟ صحابہ کرام نے تو ایک دفعہ کلمہ پڑھا. ایک صحابی آئے، انہوں نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ بتائیں مجھے اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 5 منٹ نماز پڑھنی ہے، اور جب رمضان کا ماہ آئے تو تم نے روزہ رکھنا ہے، اور جب صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور صاحب استطاعت ہو تو حج کرنا. اس نے کہا یا رسول اللہ اور کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا بس یہی کرنا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو کچھ فرما دیا میں اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا، اس سے 1 انچ آگے نہیں بڑھوں گا. یہ کہہ کر وہ چل دیے کہ مجھے اجازت دیں میں اپنے شہر جاؤں. آپ نے فرمایا کسی کو جنت بھی دیکھنا ہو تو دیکھنا، اللہ دنیا میں جنت بھی دیکھنا. اب بتاؤ ان صحابی نے بھی کون سا عمل کیا؟ جنت کی بشارت ہو گئی. جنت کی بشارت صرف کلمہ پڑھ. کلمہ اور آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچے دل سے اور نیت سے یہ وعدہ کرنے پر کہ میں جو آپ نے فرمایا اس سے 1 قدم آگے نہیں بڑھوں گا، اس سے 1 قدم پیچھے نہیں. اس وعدے سے جنت. مسلمان تو روز 5 بار وعدہ کرتے. اچھا مزے کی بات یہ اللہ سے کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور وہاں سے نکلتے کیا کرتے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو تم؟ رب کو دھوکہ نہیں دے رہے، اپنے آپ کو دیا. اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. تو کتنا ظلم کر رہے ہو بڑا تم. تمہیں یہ بھی حیا شرم نہیں کہ ہم کیسے غیور کے بندے ہیں ہائے ہائے اور کیسے غیور کے امتی ہیں. سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد بھی کیونکہ یہ لفظ موجود ہے، کون سا؟ محمد رسول اللہ. تو کفار خائف ہیں، یہودی خائف ہیں، وہ تمہارے میں سے یہ کلمہ بھی نکالنا چاہتے ہیں، یہ نام بھی نکالنا چاہتے ہیں. یہ نام نکل جائے گا. کیوں کہ اس نام کے نور کا جو عالم ہے وہ کبھی بھی ان کی تدبیروں کو درم برم کرا دے گا اللہ اور مسلمانوں کے دلوں کو کبھی بھی روشن کر دے گا. تو یہ کبھی بھی جی اٹھیں گے. تو ان کو مردہ کر کے اور 18-20 فٹ گہرائی میں دفن کر دو. ہاں. تو یہ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا، دجالی نیٹ ورک جتنا بھی ہے، دجالی نیٹ ورک جو ہے یہ اسی کام کی وجہ سے. کانٹے کی ویکسین تو دیتے نہیں. جی میاں لوگ مر رہے ہیں کتے کے کاٹنے سے. جو تمہیں صاف پانی تو دیتے نہیں پینے کے لیے. یار وہ تمہیں کرونا بچانے کی کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ صحیح بات ہے. پولیو سے اب تک بچا نہیں پائے بچوں کو. جو تمہیں صحت کا نظام دے نہیں سکتے، تمہیں ایک مفت کی پیناڈول دے نہیں سکتے اپنے پاس سے. صحیح بات. ڈسپرین نہیں دے سکتی میاں. ڈسپرین نہیں دے سکتے، تم کوئی چیز سہولت نہیں دے سکتے لوگوں کو. ان کو
पेड़ियां रगड़ रगड़ के लोग मर जाते हैं, भूख से लोग मर जाते हैं, उनको रोजगार नहीं दे सकते, उनको रोटी नहीं दे सकते, उनकी मदद नहीं कर मियाँ सकते। थर में क्या हुआ, सैकड़ों बच्चे मर गए भूख मर से। गए। तो तुम कोरोना से उनको बचाने पे क्यों तुले हो? इसका मतलब ये है कि ये कोरोना वरोना क्या है, ये सिर्फ मुसलमानों को खत्म करने की। खत्म करने की साजिश है। क्यों कि कोरोना से ये मरे न मरे, खौफ से मारे, और इनके दिल में कोरोना का इतना खौफ डाल दो, इतना खौफ डाल दो कि जहन्नुम का खौफ इनके दिल से निकल जाए। अल्लाह, मस्जिदें बंद हो गई, किसी को कोई फिक्र ही नहीं अब हुई। वही कह रहा हूं ना, जहन्नुम का खौफ इनके दिल से निकल जाए। और यहाँ जिंदा रहने के लिए कि जिंदगी बड़ी अजीब चीज है, मरने से इनको खौफ आने लगे, तो जन्नत की तमन्ना और शहादत की तमन्ना इनके दिल से से निकल जाए। वही शिद्दत, वही हलावत, वही तहारत खत्म वो करना। खत्म करते हैं इनकी। सब लगे पड़े में इसी बात पर। अबे जितना तुमने कोरोना से डराने के लिए तुमने हाय, मुहिम चलाई हाय। है, अगर तुम इतना जहन्नम से डराने के लिए, गुनाहों से डराने के लिए लोगों को सूद डराते, रिश्वत से चलाते हैं। सूद से रिश्वत से इतना डराने के लिए चलाते, तो आज मुसलमान तो ये हाल ना होता। कहाँ से कहाँ पहुंचे। आज फाशे नहीं होती, फाशे बंद हो गई, तुम्हारी दुकान बंद हो गई। सूद बंद हो गया, तुम्हारी दुकान बंद हो गई है। अगर बद अमालियां, बद अफालियां बंद हो गई तो तुम्हारी दुकान बंद हो गई। आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक आसमान पे शर नहीं बरसेगा। आज सैटेलाइट का निजाम क्या है? ये हदीस यहाँ पे पूरी हो रही है मियाँ। बिल्कुल पूरी हो। सैटेलाइट, ये टीवी चल रहा है, सारा निज़ाम चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, सब शर पर से। और मुसलमान उसमें शर में मुब्तला हो गए, बड़ी तादाद हो गई। तो बात ये समझने वाली बात है, हम दीनदार हैं, बहुत दीनदार हैं, दीन पर अमल कर रहे हैं, लोग नमाज़ें पढ़ा रहे हैं, रोज़े रखवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं दीन की, लेकिन क्या हम दुश्मनान इस्लाम के पैरों कहीं मकसद को पूरा नहीं कर रहे? झांसे में तो नहीं आ रहे मियाँ। हाँ, उनके मकासद को पूरा करना। उनके मकासद को पूरा नहीं कर रहे। ये बात यहाँ पर आती है, फिर जो हुजूर से मोहब्बत करेगा वही महफूज भी रहेगा, और वही एक रास्ता है हमारे पास, ये एक रास्ता, तहारत और ताज़ीम का, तहारत होता है। जो आपने इब्तिदा में फरमाया। बिल्कुल, यही बुनियाद है इस्लाम की। इस्लाम की इमारत ही दो चीजों पे खड़ी हुई है, तहारत और ताज़ीम। तहारत, तक़वा और ताज़ीम। बेशक। आज हमारा ईमान नहीं रहता अगर हम एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक अंबिया अलैहिस्सलाम की भी गुस्ताखी करते हैं, या अपने दिल लिए जर्रा बराबर अपने दिल में उनके लिए कोई बुराई रखें, या उनके लिए कुछ कीना रखें, या कुछ फर्क करें। सारे नबियों में अव्वल और आखिर बेशक। आप कुल हैं, सारे नबिया आपके जुज़ थे, बेशक। मगर आप फरमाते हैं कि मेरे भाई मूसा, मेरे भाई ईसा, तकरीम से नाम लेते हैं आप। तकरीम से नाम लेते हैं। अल्लाह अकबर। ये हमारे सिखाने का। सिखाने के लिए आप फरमा रहे हैं। तो बात सिर्फ यही है कि हम सीखें। अब ताज़ीम निकाल दो, साहबा-ए-किराम को बुरा भला कह रहे हैं, उम्महातुल मोमिनीन मोमिन को बुरा भला कह रहे हैं, कोई अहले बैत को कह रहा है। अहले बैत की, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारी मुस्तहिब बातों को, मामलों को हम कह रहे हैं कि वो तो मैं तो सही सुन्नत है, हाँ, बिल्कुल सुन्नत है, गैर मौक़ेदार छोड़ दें, कोई वाजिब नहीं है छोड़ दें, कोई ये नहीं है छोड़ दें,
آج ہم یہ چھوڑنے لگیں گے، کل ہم سنت موقع بھی چھوڑ دیں گے، فرض چھوڑ دیں. کل ہم فرض بھی چھوڑ دیں گے، پھر تعویل ڈھونڈ لیں گے فرض کی بھی. جی میاں ہو بھی رہا ہے، یہ تو پریکٹیکل میں آ گیا نا. تو یہ ہمارے دل سے آپ کی حرمت تعظیم حرمت اور تعظیم کم کرنے والی بات ہے، جس میں ہمارے وہ تمام لوگ شامل ہیں جو تعویلیں جن کا لاتے ہیں. دین اسلام نہیں ہے، جن کا کاروبار اسلام ہے. جو صرف دین سیکھا ہی پیسے کمانے کے لیے، لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے، یا ان کو دین کی حمیت اور حرمت باور کرانے کے لیے نہیں، دین کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس سے پیسہ کمانے کے لیے. مقصد ہی کاروبار ہے، تو پھر اس کے لیے مقصد یہ بیچو. تو بات یہ ہے کہ یہ آپ نے فرمایا کہ ایسے آخری زمانے میں ایسے علماء ہوں گے، ایسے دیندار ہوں گے، مگر ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، وہ اس زمانے کی بدترین مخلوق میں سے. اللہ بڑی بھائی سیدھی بات. ہمارا تحفظ جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں باقی ہے. بس وہی ہمارے قلعے ہیں جو ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، ہماری روحانی بھی، ہماری جسمانی بھی. ہم وباؤں سے محفوظ رہ سکتے ہیں تو انہی کی ناموں کی برکت سے، اور عمل کر کے، اور ان کے ناموس کی برکت سے، اور ان سے محبت کر کے، ان کے ناموس کی حفاظت کر کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں. موت تو آنی ہے. موت مومن کے لیے قید خانہ ہے زندگی، دنیا جو دنیا اور کافر کے لیے جنت ہے. تو قید خانے سے کون نکلنا چاہتا ہے؟ ہر کوئی نکلے گا. ہر کوئی نکلنا چاہتا ہے، تو وہ مومن نکلنا چاہتا ہے. لیکن وہ اس قید خانے سے نکلنا کیسے چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین موت مرنا چاہتا ہے. سبحان اعلیٰ شہادت. ترین موت یہ ہے کہ اگر تجھے طبعی موت ہے تو تیرے منہ پہ کلمہ سبحان اللہ، ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا ہے. سبحان. اور اس کے بعد اگر تو مرتا ہے تو شہادت سے مرنا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ مسلمان کے لیے وبا سے موت بھی شہادت ہے. تو تمہیں تو اللہ اور اس کے رسول نے کمال بشارتیں سنائی، کہیں خالی نہیں چھوڑا. کہیں تمہیں چھوڑا ہی نہیں ہے. اللہ تمہیں تو کافر اکیلا چھوڑ رہے ہیں، کر رہے ہیں. وہ اکیلا کر رہے ہیں، شیطان اکیلا کرنا چاہتا ہے. جن تو تمہیں اکیلا کرنا ہی نہیں چاہتا. رسول خدا تو تمہارا ساتھ کب چھوڑ رہا ہے؟ اللہ تمہارا ساتھ کب چھوڑ رہا ہے؟ وہ تو کہتا ہے قرآن کے اندر کہ اور جب نزا کا عالم ہوتا ہے اور تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھا کرتے ہو لوگوں، اس وقت اس مرنے والے کے قریب کون ہوتا ہے؟ ہم ہوتے ہیں. تو مومن کی ساری زندگی کس بات کے لیے؟ سبحان. کہ اس کا رب قریب ہو. قریب ہو. جدوجہد اس کے لیے اس کی. اسی کے لیے کرتا ہے. وہ تو خود فرماتا ہے میں قریب ہوں اس وقت. تو بات وہی ہے کہ تو ان کو موت سے ڈرا رہا ہے، جو جن کے لیے تحفہ ہے. موت کو تحفہ سمجھتے اپنے محبوب کا تو وقت وصال ہے. ملاقات کر پائیں. آپ فرماتے ہیں نا موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے تو اب اس سے بچنے کے لیے، اس پل سے بچنے کے لیے خوبی کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہو کائنات کا آدمی
मौत से नहीं बच सकता, मगर जहन्नम से बच सकता है, सुभान अल्लाह। गुनाह से बच सकता है, मगर मौत से नहीं बच सकता। लिहाजा तुम मरने को तो अपने रब पे छोड़ दो, और जिससे तू बच सकता है उसकी कोशिश कर। सुभान अल्लाह। अगर कोरोना से मरना लिखा गया तेरा, तो कोई ताकत तुझे बचाने वाली नहीं, और तू कोरोना से नहीं मरने वाला तो सारी दुनिया कोरोना से मर जाए, तू नहीं मरेगा। बेशक। जब ये ईमान और यकीन पैदा हो जाएगा, हज़रत खालिद बिन वलीद क्यों लड़ते थे? आया है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों कि तमन्ना शहादत की, नहीं आई मगर उन्हें शहादत नहीं हुई। क्यों कि वो लक़ब जो था ना, वो सैफुल्लाह, अल्लाह अल्लाह, वो सैफुल्लाह, उसकी हुर्मत की बरकत से ना उसकी हुर्मत की बरकत के अल्लाह की तलवार को कौन तोड़ेगा? कौन तोड़े। शहादत गाजी, लेकिन कमाल मकाम है। बात ये है, हमारे जो अकाबिर हैं, साहब हैं, वो तमन्ना मैदान में मरने की करते थे, घरों में नहीं मियाँ। चरपाई में लेट के मरना नहीं चाहते थे, हाँ। बुरी मौत समझते थे उसको। आप मौला कायनात अली करम अल्लाह वाले जंग आहद में जख्मी हो गए, बेशक। लेकिन जब आपको शिफा होने लगी तो आप रोने लगे। तो आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐसी क्यों रोते? आपने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, क्या मेरी किस्मत में शहादत नहीं है? हाय हाय हाय, आपने फरमाया नहीं, तुम्हारी किस्मत में शहादत है, सुभान तुम शहीद हो गए। मगर कब? जबकि तुम्हारे सर के खून से तुम्हारी दाढ़ी रंगीन हो गई। अल्लाह। सर पे जख्म नहीं आया था। अब खूबी की बात ये, जब इतने मुलजिम ने हाँ वार किए, आप पर हमला किया और वार किया आप पर, आपके सर पे वार किया, तो जब हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन ने आपको पकड़कर उठाया और एक पिलर से उठाया, लगाकर तेल लगाकर, दाढ़ी तर हो गई, तो आपकी दाढ़ी, आपने फरमाया, हजरत हसन से पूछा कि ए हसन, हाय हाय क्या मेरी दाढ़ी मेरे खून से सुर्ख हो गई? हाय हाय सो। आपने फरमाया हाँ बाबा जान, आपकी दाढ़ी मुबारक आपको खून से सुर्ख हो गई। तो आपने फरमाया अल्लाह की कसम में कामयाब। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप हजरत इमाम हसन की आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया बाबा क्या हुआ? तो आपने फरमाया कि हसन, तुम्हारे नाना ने बशारत दी थी हाय कि जब तुम्हारे सर पे खून से तुम्हारी दाढ़ी सुर्ख हो जाएगी, तुम्हें शामिल। ऐसा यकीन, मैं यकीन हो गया, मुझे आज में करना हाय पसीना आपकी। तो ये हमारे आका मियाँ मौत को वो पसंद करते थे ना, मैदानों में जंगों में ढूंढते थे अल्लाह के लिए। वो पहले, सबसे पहले जो दुश्मनाने इस्लाम है, उन्होंने तुम्हारे दिल से में मौत का खौफ डाला, भूख का खौफ डाला। दुनिया की ऐशो अशरत, माल और असबाब की मोहब्बत डाली अपने तरीकों से, कि तुमसे ज़कात कम कराई, सूद बढ़ा दिया तुम्हारा, का ये एक ही अमल ही कर ले तो बहुत है इनके लिए, बाकी सारे अमल अपने आप होते जाएंगे, क्योंकि सूद तो दुनिया की मोहब्बत के लिए है ना, पैसे की मोहब्बत बढ़ाने के लिए। वो हो गया। आज मुसलमानों में हमियत ख़त्म हो गई। अब ये बेचारे जिहाद को फिसाद कहते हैं और एहतजाज को हक कहते अपना। हमारा हक है, हम एहतजाज करते। उन्होंने कहा ये काम सही हुआ, ये एहतजाज पे लगा। अच्छा, मजे की बात ये है कि आज तक यहूदियों ने एहतजाज करा नहीं, आजकल सेवनी कुव्वतों ने एहतजाज किया, तो जान लेगा जाते हो टाइम। जब वो हुआ 9/11, हाँ, तो अमेरिका ने एहतजाज किया था, चढ़ाई की फौरन मियाँ, चढ़ाई करी थी, पूरी दुनिया पे चढ़ाई कर दी उसने। कब्जे के लिए चढ़ाई कर ली, तुम्हें एहतजाज पे लगा दिया।
اور وہ جہاد میں لگ گئے خود. آج ہر جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، میں کہتا ہوں بزدل ہر آدمی، ہر وہ پڑھا لکھا بزدل جو کہتے ہیں بھئی یہ احتجاج کرو، دنیا کو امن سے رکھو. ابے جب ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز نہیں رہے تو لعنت ہو دنیا پہ. بے شک بے شک. ساری آمین دنیا کو لے کر غرق ہو جاؤ. آمین 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 آمین. جن کے نام سے کائنات میں حرمت ہے، اگر آپ کائنات میں نہیں ہوتے، کائنات کی کوئی حرمت نہیں تھی. آہ سبحان اللہ. بے شک. غرق کرو اس کائنات کو. پھر سر پھونک دے اسرافیل. جب مسلمان ناموز کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر اللہ کرے گا، سر پھونک دے گا، غرق کر دے اس کو پوری کائنات کو. بات یہ ہے سارا، یہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں، رسول خدا کی بے حرمتی کریں، امت کی بے حرمتی کریں، شاعر اسلام کی کریں، شاعر اسلام کو ختم کرنے کے لیے کہیں، مگر یہ مسلمان بس احتجاج کریں، جہاد کے لیے نا. جہاد انہوں نے اپنا لیا. وہ یہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، وہ آن کے جہاد کرتے ہیں ان کے ساتھ، ان کو درے لگاتے ہیں. ایک ہی جہادی کھڑا ہو جاتا تو ان کے پیر کانپنے لگ جاتے ہیں. دیکھو آج ممتاز قادری کو دیکھ لو. سبحان اللہ. پورے یورپ کو ہلا دیا اس ایک نے. یہ دکھایا کہ اسلام کا ایک شیر ہی کھڑا ہو کے دھاڑے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ بے دین اور دشمنان اسلام کے کروڑ کتوں سے بہتر ہے. اور جو بے دین لوگ ہوتے ہیں، جو دین دار ہو کے بھی بے دین ہوتے ہیں، ان کا مطلب تو دنیا ہوتی ہے. وہ بیسیکلی اندر سے کتے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا مردار ہے اور کھانے والے کتے ہی ہیں. وہ دنیا ہی کی آسائش کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہم ناموس کے لیے اس لیے نہیں بولتے کہ ہمارا ویزا کینسل ہو جائے گا، پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، ہمیں یورپ نہیں جانے دیا جائے گا. ابھی یورپ جا کے تو کرے گا کیا؟ کہہ رہے یورپ میں کیا ہے؟ خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ جل گئے فرنگ، کہ میری آنکھ کا سرمایہ خاک مدینہ اور نجف. سبحان اللہ. تو کون سا مسلمان ہے بھائی؟ تجھے یورپ میں جا کے تیرا دین مکمل ہوتا ہے. امریکہ جا کر ہی سجدہ کرے گا تو کامیاب ہوگا. کیوں اللہ کرے امریکہ سے کچھ قریب ہے اور یہاں سے کچھ دور ہے. منافقت اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم فرمائے. آمین. اور ہمیں دین کی سمجھ دے. آمین آمین. حق پر دلیل نہ لائیں. آمین آمین. حق صرف ایک ہی بات، اور وہ ہے اللہ اس کے رسول. سبحان. بس اس کے بعد کچھ ہے. سبحان. اور جس کو یہ اولو الامر کہتے ہیں، وہ خلاف راجدہ تھی. اس کے بعد کون اولو الامر ہوا؟ اولو الامر وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی پوری اطاعت کر کے حکم دے. بے شک. جیسے خلفائے راشدین. خلفائے راشدین تھے بالکل. وہ اولو الامر. اسی لیے ان کا زمانہ دین کا حصہ ہے. انہوں نے جو کچھ قائم کر دیا وہ دین کے حصوں میں سے ہے. وہ ہماری فلاح ہے. آج ہم ہر آدمی کو، بے دین آدمی کو اولو الامر کہہ دیتے ہیں. اولو الامر صرف خلافت راشدہ تھی، یا وہ اولو الامر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی پوری اطاعت کے بعد حکم دے اور پھر حکم دیتے ہیں اسی اطاعت میں رہتے ہوئے. وہ اولو الامر. سبحان. جیسے ہمارے علماء مجتہدین، بے شک. علماء حق
जैसे हमारे आइमा थे, अइम्मा अहले बैत थार, वो अपनी जात के लिए तो कुछ भी नहीं करते थे। अपनी जात के लिए नहीं था, अल्लाह और उसके रसूल की इलाए कलिमतुल हक के लिए करते थे। आज काफिर होके कहने पे करते कि ये कर दो वो कर दो। साइंस इस्लाम से आगे नहीं है, इस्लाम के नीचे है। बेशक क्यों कि साइंस अब कह रही है, हमारे रसूल खुदा ने 1400 साल पहले कह दिया, बेशक जो फरमा दिया आपने, हाथ धो खाना खाने से पहले, पाकीज़गी का, तहारत का हुक्म दिया। 1400 साल पहले निजाम कायम कर दिया कि जहाँ ताउन हो, वबा हो, वहां न जाओ, और अगर तुम वहां हो तो फिर वहां से ना निकलो, फिर रज़ाए हक पर बैठ जाओ। अगर शहीद मर गए तो शहीद हो जाओगे, और अगर तुम वहां से भागे तो गोया ऐसा ही है जैसे जहाज से भागने वाला। आज तुम क्या कानून बनाओगे भाई? मस्जिदों से रोकना है कानून। जहां 5 वक्त पुकार हो रही है हाय हाय, कि आओ फलाह की तरफ। फलाह क्या है? शिफा, कामयाबी, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आखिरत में, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और बेशक शिफा वहां है जहां से दावत दी जा रही है। अल्लाह के घर हैं वो, इसलिए कि हमारा मुसलमानों का यकीन खत्म हो चुका है। हम तावील ला रहे हैं हक पर भी। उनका मकसद ही यही है। अभी तो खाली मस्जिदें वीरान कर रहे हैं, ये तो तुम्हारे दिल वीरान करना चाहते हैं इस्लाम से, अल्लाह, और इसीलिए फाहिश फैला रहे हैं, इसीलिए सूद फैला रहे हैं, इसीलिए दुनिया की आसाइशें ला रहे हैं, दुनिया में एक से एक आसाइश की सामान ला रहे हैं। तो भाई ये काफिरों के लिए है, मोमिनों के लिए नहीं है। मोमिन तो कैद खाने में है, मोमिन तो मुसाफिर है बेचारा। ये समझ में आ गई तो सब कुछ समझ में आ गया, नहीं तो कुछ समझ नहीं। अल्लाह ताला मियाँ आपके बहुत सारे खुलफा और मुरीद देख रहे हैं, मुफ्ती कबीर साहब, अहमद रज़ा, उमर, सब सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। आप दुआ भी फरमा दें इनके लिए। अल्लाह ताला सबको कामयाब करेगी, और अल्लाह ताला सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक हो, और अल्लाह ताला इन सब की जो भी इन्होंने नवाफिल, रोज़े, इबादतें, रियाजतें, सदक़ात, खैरात दिए हैं, अल्लाह ताला सब कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला इन सब का अजर इनको अता फरमाए। मियाँ और जो लोग हल्का ज़िक्र मुनक्किद करते हैं, इज्तिमा करते हैं, सिलसिले की खिदमत, उनके लिए भी हौसला अफजाई फरमा दें। बिल्कुल, अल्लाह तबारक व तआला जो हक को फैलाएगा, अल्लाह उसके दिल में हक डाल देगा, और अल्लाह उसको हक के साथ कर देगा। तकरीबन 100 लोगों ने 2 महीने बंद होकर बाकायदा रूहानी चिले कोर्स में सूरह मुज़म्मिल आपके बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाने की, जिसने अपने आप को जी 40 रोज के लिए अल्लाह के लिए मखसूस कर दी जाए, सुभान अल्लाह उसके सीने को अपने राजों से भर देता है और हिकमत के चश्मे जारी कर देता है उसके। ये पढ़ने वालों की कुछ नसीहत फरमा दें। बिल्कुल, पढ़ने वाले इस्तकामत के साथ अपना काम करते हैं। देखो, हमेशा याद रखना, कामयाबी और नाकामी क्या है। जी हाँ, ये फरमा दें मैं थोड़ा सा। इश्क में महबूब का दीदार होना कामयाबी नहीं है, इश्क की कामयाबी यह है कि महबूब की तलब में रहे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। महबूब का दीदार हो जाना मयार नहीं है इश्क का। इश्क का मयार यह है कि तो उसकी मोहब्बत में रहे बस। वो जब चाहे अपना दीदार करा दे, जब वो कराए आए हाय, तो फिर वो उसकी मर्जी है। सुभान इसका अल्लाह। मतलब है तू चाहत के उस मकाम में आ गया है क्या वो चाहता है कि अब वो चाहता है तुझे? तुझे, सुभान इसलिए तेरे सामने आ रहा है, तुझे अपना दीदार करा। तो कामयाबी की ये बात होनी चाहिए, ये नहीं कि जो हमारी मर्जी है वो सामने आए तो हम कामयाब हो, सही। बल्कि यही बड़ी दलील है एक इस बात की
کہ اس نے تجھے اپنے لیے مخصوص کرنے کا اور بیٹھنے کا موقع دے دیا. ہاں اکثر یہ چلا کورس کرنے والے یہی سوال کر رہے تھے کہ یہ نظر آئے گا نہیں آئے گا، تو جواب ہو گیا. ارے مخلوق کو تجھے کیا دیکھنا، واہ تو جو کر خالق کے لیے کر، سبحان اللہ اور جب خالق تجھے پسند کرے گا ساری مخلوق تجھے پسند کرے گی، سبحان اللہ اور جب خالق ساری مخلوق تجھے پسند کرے گی وہ تیرے کاموں میں لگ جائے گی، سبحان اللہ. وہ پھر تجھ سے کب پوشیدہ رہے گی. دیکھو کمال بات یہ ہے کہ جب ابوبکر صدیق رضی رضی اللہ اللہ عنہ نے تعالیٰ اپنا تمام مال و اسباب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تو آپ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا، صحیح یعنی کہ اپنا لباس بھی وہ دے دے دیا دیا. اور ٹاٹ کا لباس پہن لیا. تو حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ خدمت میں علیہ حاضر ہوتے ہیں تو آپ ٹاٹ کا لباس پہنے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل یہ ٹاٹ کا لباس. آپ نے حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم، علیہ وسلم آج اللہ کا حکم تھا کہ آج ابوبکر صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے. تو تمام فرشتوں کو حکم آ گیا کہ ٹاٹ کا لباس پہن لو، کہ آج صدیق نے ٹاٹ کا لباس پہنا. سبحان اللہ. یعنی کہ کس کی سنت؟ ابوبکر صدیق کی سنت. آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ جبرائیل فرماتے ہیں کہ اللہ نے ابوبکر کو سلام کہلوایا اللہ اکبر. اور فرمایا ہے کہ ابوبکر سے پوچھو کیا وہ مجھ سے راضی ہو گیا. ہائے یہ کمال ہے. آپ نے اس لیے ٹاٹ کا لباس نہیں پہنا تھا کہ اللہ سارے فرشتوں کو پہنا دے گا، لیکن یہ کمال محبت تھی کمال محبت. کہ آپ محبوب کے محبوب ہیں سبحان اللہ. تو اللہ کے بھی محبوب ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ نے کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا تھا. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. خدا پوچھنا ہے نا ابوبکر سے کہ کیا ابوبکر راضی ہو گئے ہم سے. اللہ بات کیا کمال کی ہے، اور نبی کی شان کیا ہوگی، اور ہائے ہائے سبحان اللہ. جن سے وہ محبت کرتی ہیں میں اس مقام تک پہنچے. تو بات عمل کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. یہی ہوتا اعمال جو کیے جاتے ہیں ہے. جی وہ اس لیے نہیں کیے جاتے کہ ہمیں کچھ نظر آ جائے. جی محبوب کے قرب کے لیے کیے جاتے ہیں. ہاں کسی نے پوچھا کسی بزرگ سے کہ حضرت، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک شخص بہت وظیفہ کرتا ہے، رات دن چلنے میں بیٹھا رہتا تھا، پڑھائیاں کرتا رہتا تھا، آخر کچھ حاصل نہیں ہوا اس کو. اس نے تسبیح رکھی، اس نے کہا اتنے میں نے سب کچھ کر لیا، کچھ فائدہ نہیں، کوئی جواب ہی نہیں آتا. بات نہیں. جب وہ چھوڑ کے نکلے تو راستے میں ایک شخص ملا، بزرگ شخص تھے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بس. کیوں؟ ان کا بات یہ ہے کہ اتنا وظیفے کرے، اتنی پڑھائیاں کری، اتنے چلے کاٹے، اتنا بھوکا رہا، پیاسا رہا، سب کچھ کرا، جواب ہی کوئی نہیں. تو شاید قبول ہی قبول نہیں ہو رہا. آپ نے فرمایا کہ اے نادان، یہ اس کا جواب ہی تو ہے کہ جو تو تسبیح کر رہا ہے اس کی. سبحان اللہ. ایک دفعہ اس کا نام لینے کے بعد دوبارہ اس کی مرضی کے بغیر تو نام نہیں لے سکتا اس کا. سبحان تو اللہ. جو تجھے توفیق دی ہوئی تھی اللہ قبولیت کے لیے تو تھی، اللہ کہ تیرا قبول ہو رہا تھا، تجھے توفیق دی تھی. واہ سبحان سبحان. اب کون سی قبولیت چاہتے ہو؟ قبولیت ہی تو یہ ہے کہ تجھے توفیق دی ہوئی ہے، تیری تو اوقات ہی نہیں. ورنہ تیری اوقات کیا ہوتی کہ تو اس کا ذکر کرتا؟ سبحان. تیری زبان اتنی پاک ہے کیا؟ تیرا دل اتنا پاک ہے کیا؟ تو اس پاک کی پاکیزگی بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ جو پاکیزگی سے بھی اوپر ہے، سبحان. جو پاکیزگی سے بھی پاک ہے، اعلیٰ ہے،
انسان کے دماغ میں عقل میں جتنی پاکیزگی آتی ہے وہ اس سے بھی پاک ہے. پھر ہم کس بات کو کہتے ہیں یار وہ موکل نہیں آیا, فرشتہ نہیں آیا. واہ واہ تو بھائی موکل کے لیے اتنی ریاضت کر رہا تھا تو مشرک ہے, تو خلق کی عبادت کر رہا ہے. کیوں کہ بندہ جس کی محبت میں ہوتا ہے اسی کی تو عبادت کرتا ہے. ہوئے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں بس, الفاظ وہی ہیں, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی العظیم, الحمدللہ. نیت چینج ہو جائے, نیت چینج ہو جاتی ہے. تو عربی میں اگر شرک ہو جائے. کسی کو کہو کہ یار یہ میرا مربی بڑا اعلیٰ ہے تو کیا کہو گے؟ بڑا پاک ہے, سبحان ربی الاعلی, یہی کہو گے نا. سبحان ربی اب العظیم. نیت ہے نا تمہاری, تم جی کس کو کہہ رہے ہو؟ جی. اللہ. شیطان کی جو ضروریات ہے, شیطان کو کیا کہتی ہے؟ ٹھیک ہے. رب اعلیٰ. بالکل. تو اب کیا ان کی وہ عبادت میں گنا جاتا ہے؟ اللہ. تو کمال بات یہ ہے کہ تیری نیت کس بات پر ہے, تو عبادت کس کی کر رہا ہے. وہ کسی شاعر کا شعر ہے, کہتا ہے یہ تیرے سجدے ہی تجھ کو کافر نہ کر دیں. جھکتا کہیں اور ہے, ہوتا کہیں. جھکتا کہیں اور ہے, ہوتا کہیں اور. یہی بات ہے. یعنی جو پڑھے اللہ کی محبت میں جو پڑھے. اللہ کی محبت کے لیے پڑھے, اور اس بات کو یاد رکھے کہ میرا یہ قبول ہو رہا ہے, اسی لیے اس نے مجھے توفیق اپنے ذکر کی دی ہے. ذکر کی دی ہے. میاں 10 گھنٹے کی پڑھائی تھی, اس پرفتن دور میں مل جائے کسی کو یہ موقع, تو کتنی بڑی سعادت کی بات. اس کا مطلب یہی تو ہے کہ دیکھو, جیسے کہ وہ آیت ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور. کہ اللہ دوست چنتا ہے ایمان والوں میں سے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تجھے 10 گھنٹے 12 گھنٹے 8 گھنٹے کی اس پرفتن دور میں اللہ کی تسبیح کرنے کی توفیق ہو گئی ہے, اس کے لیے ایک کونے میں بیٹھنے کی توفیق ہو گئی ہے, سبحان اللہ. مال و اسباب ترک کرنے کی, خواہشات ترک کرنے, خواہشات کو ترک کرنے کی توفیق ہو گئی ہے, سبحان تو اللہ تجھے چننا چاہتا ہے, سبحان اللہ. اور تو کسی اور کو چننا چاہتا ہے. آہا. بات یہ ہے, سمجھ نہیں آئی سمجھ. اگر اس کا مطلب ہے تصور سمجھ آ گیا تو عبادت مقبول ہو گئی, نہیں آیا تو عبادت تو کرتے نہیں سکتے. عبادت ثواب کے لیے نہیں ہوتی. کیوں؟ ثواب کیسا, حساب کیسا؟ عاشق کے پاس کوئی ثواب ہائے اور کوئی حساب نہیں. عبادت کا ثواب تو مسلمان کے لیے ہے, عام لوگوں کے, سبحان اللہ کے عاشقوں کے لیے نہیں. سبحان اللہ. کیوں کہ عاشق غیر حق کو تسلیم ہی نہیں کرتا. واہ واہ. کسی مخلوق کو تسلیم نہیں کرتا, وہ غیر حقی مخلوق ہے. وہ جو خالق کی محبت سے ہٹا کر اپنی محبت میں مبتلا کرتے ہیں, وہ غیر حق ہے. قرآن تمہیں کس کی محبت میں مبتلا کرتا ہے؟ اللہ کی. اللہ کی محبت. اسی لیے یہ خلق نہیں ہے. سبحان اللہ. تو جو تجھے خالق کی طرف بلائے اور جس کے ساتھ تجھے خالق کی محبت پیدا ہو جائے, وہ تیرے لیے حق ہے. لیکن جو تجھے اپنی محبت میں مبتلا کر دے, وہ تیرے لیے غیر حق ہے. کیا بندے کے لیے اللہ کی محبت ضروری, بس وہی کافی ہے؟ بندے کے لیے صرف اور صرف اور صرف اللہ ہی کی محبت ہے. کیوں
کہ اللہ ہی کے لیے وہ نبی سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ، اللہ ہی کے لیے وہ مرشد قرآن سے محبت کرتا ہے، نبی سے اس لیے محبت کرتا ہے، نبی ظہور حق ہے، سبحان اللہ، نور حق ہے۔ اور مرشد سے اولیاء اللہ سے محبت کیوں کرتا ہے کہ اولیاء اللہ میں ظہور حق ہے۔ سبحان آگے سمجھ میں بات، لیکن اس کی وہ محبت ساری کی ساری جو ہے اکٹھی ہو کر اللہ کے لیے جمع ہو جائے، اس کی نیت میں، اس کی نظر میں، اس کے اثر میں ایک ہی بات رہ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی ذات مبارکہ، آپ کی ذات مبارکہ 3 حصوں میں، کبھی سمجھا اس بات کو؟ ایک حصہ ہے آپ کا حیات بشری، بے شک، ایک حصہ ہے آپ کا حیات ملک، ملکی، ایک حصہ ہے حیات حق کے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، اب حیات بشری میں تمام وہ انسان، معاملات جو بشری تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ کمال بات ہے یہ، ایک بات یہ انسان کے بس کا کام نہیں ہے سب کچھ کہ وہ کرے، کہ وہ حیات بشری آپ محبت بھی کر رہے ہیں لوگوں سے، محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، آپ پسند بھی کر رہے ہیں، پسندیدگی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، آپ دکھ بھی ہو رہے ہیں، غم زدہ بھی ہو رہے ہیں، آپ رو بھی رہے ہیں بچھڑنے میں کسی کے، آپ کی صاحبزادے کا مثال ہوا، آپ روئے نہیں، یہ کیا تھا سب؟ تقاضۂ بشری۔ آپ کو بیمار بھی ہو رہے ہیں، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی بتا رہے ہیں، بہت مشکل کام ہے سارے جو اللہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتے۔ اب تقاضۂ بشری میں تو سب آدمی کر سکتے ہیں، اب تقاضۂ ملکی ہے۔ تقاضۂ ملکی کیا ہے؟ عبادت اور احکام، اور نزول رحمت، سبحان اللہ، یہ کسی دوسرے میں نہیں ہے، کسی اور بشر کے لیے نہیں ہے، نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہوں، وہ حصہ حیات بشری کا ہے، صحیح، بشر مثلکم کا یہ مطلب ہوا، یہ مطلب ہوا، لیکن تم جیسا ہوں یہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، کیوں؟ آپ میں صفات ملکی ہے، ملکوتی، وہ حصہ وہ ہے جو آپ کی جیسی عبادت کسی کی ہے، آپ کے جیسی خیرات صدقات کسی کے ہیں نہیں آپ کی اطاعت کسی اور کی اطاعت ہے نہیں، یہ حصہ ملک ہے۔ بیماری میں بھی آپ اس سے پاک ہیں، بے شک، یہ حصہ آپ کا، بیماری بھی اس پہ اثر نہیں کرتی، خوشی بھی اس پہ اثر نہیں کرتی، غم بھی اس پہ اثر نہیں کرتا، بشری تقاضے یہ بشری تقاضے سے ہٹ کر ہے، کوئی بشری تقاضا اس بات پہ اثر نہیں کرتا۔ اب اس سے اوپر حیات ملک، یہ حصہ ملک وہ حیات آپ کی، آپ فرماتے ہیں کہ میری زندگی میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے میرے درمیان ہوتی ہے، کوئی فرشتہ بھی نہیں جانتا، یعنی آپ اپنے رب سے ڈائریکٹ ہوتے ہیں، اس وقت ڈائریکٹ ہوتے ہیں، یہ صفات حق کی، سبحان اللہ، یہ ایک ہو جاتا ہے، کوئی رابطہ بیچ میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور آپ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق سے کہ میری حقیقت، میرے رب کے جواب، میری حقیقت، صحابہ میں آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میری حقیقت حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، سبحان اللہ، بے شک، اب سلسلہ تصوف میں
کہ پیر و مرشد تو غیر اس کی محبت کیوں ہونی چاہیے؟ اور اس کے بغیر کام بھی نہیں چلتا. تو تمہیں کسی راستے پہ چلنے کے لیے نا صراط کی ضرورت ہے. ثم رفیق علی الطریق، کہ جب تمہیں کسی راستے پہ چلنا ہوتا ہے تو تمہیں اس کے لیے اس کے جاننے والے کی ضرورت ہوتی ہے. دین بھی ہے رفیق تلاش کرو. اب تم صراط مستقیم میں چل رہے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ جو صراط پہ تم چل رہے ہو یہ انعمت علیہم ہے یا غیر المغضوب علیہم؟ نہیں معلوم. تو مرشد کی محبت اس صراط پہ چلنے کے لیے جو انعام تک لے جاتی ہے، ہدایت. اور نعمت تک لے جاتی ہے. اور نعمت کیا ہے؟ ہدایت. خوبی کی بات یہ ہے کہ مرید کا باطن پیر ہوتا ہے. مرید کا باطن پیر ہوتا ہے، پیر ہے، شیخ ہے. شیخ ہے. اور شیخ کا باطن رسول ہے، اور رسول کا باطن توحید ہے. توحید ہے. سبحان. تو دروازہ مرشد کھلے گا تو عمارت میں داخل ہو گے نا. ایک بے شک. دروازے داخل ہو گئے، دوسرے دروازے، دوسرے تیسرے دروازے میں تمہاری منزل کیا ہے؟ دروازہ نہیں، راستہ ہے. دروازہ تو ذریعہ ہے، راستہ ہے، وسیلہ ہے. وسیلہ ہے. اب تمام سلاسل کس سے ظاہر ہوئے؟ حضرت علی کا. حضرت علی سے. آپ کو کیا فرمایا ہے؟ انا مدینۃ وعلی جو بابوہا. انا مدینۃ الحکمت، اللہ. وہ علی بابا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا، حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا علی اس کا دروازہ ہے. تو جو داخل ہوگا دروازے سے داخل ہوگا. تو علی کون ہیں؟ علی نبوت کے نائب ہیں. ابو علی نیابت رسول میں ہیں، ہے نا؟ جی. اور اس کا ثبوت آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی آج میرے بستر پہ آپ سو جائیں. ہائے ہائے سبحان. کل یہ امانت لوگوں تک ہوتا ہے. اس کا باطن یہ ہے کہ نبوت کی مسند پہ ولایت تھی. اور نبوت کا کام ولایت اس کی نیابت میں سر انجام دے. سبحان. آپ فرماتے ہیں میں نبوت پشت بنا ہے ولایت کی. پشت بنا ہو جائے. اور علی کرم اللہ وجہ کیا فرماتے ہیں کہ آج میں اتنا ہائے ہائے فکر سویا ہوں کہ اس سے کبھی پہلے کبھی نہیں سویا. سبحان اللہ. کیونکہ میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا تھا فرما دیا تھا کل یہ تم مدینے میں ملیں گے، کہ کل تم زندہ ہوگے. ہائے سبحان. مجھے یہ یقین حاصل تھا کہ میں کل زندہ اٹھوں گا. تو یہ نبوت کا جو بستر تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں تھا، ولایت کے لیے. سبحان اللہ. اس دروازے کے لیے تھا جس سے داخل ہو کے نبوت کے شہر میں داخل ہو. ہائے ہائے سبحان اللہ. تو مرشد جو ہے وہ کڑی در کڑی کہاں پہنچتا ہے؟ مولا علی مشکل کشا تک، ولایت کے امام تک. ولایت کے امام تک. تو مرشد صراط مستقیم کا وہ دروازہ ہے سبحان. جس سے جب داخل ہوتا ہے تو وہ دروازے سے جب داخل ہو جاتا ہے بندہ ہر جگہ بھٹک سکتا ہے لیکن جب دروازے میں داخل ہو جاتا ہے سیدھا پہنچے. تو سیدھا منزل پہ آئے گا. تو وہ مرشد جو ہے وہ دروازہ ہے اس نعمت کا جس کے لیے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ انعمت علیہ. اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہدایت حقیقی، اللہ کی محبت.
تو وہ اللہ کی محبت کے لیے اس دروازے سے داخل ہوا ہے جو مقصد ہے، سبحان اللہ. اور اس دروازے شہر میں پہنچا ہے جہاں محبت ہے. وہ شہر کیا ہے؟ حقیقت محبت، نبوت کی معرفت یا حضور کی محبت. شہر نبوت اور شہر حکمت. ہاں. مرشد کا محبت کا وجہ یہ ہے، کس وجہ سے ہے کہ وہ شہر معرفت میں داخل ہونا چاہتا ہے، صحیح. وہ شہر حکمت میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ شہر علم میں داخل ہونا چاہتا ہے، شہر نبوت میں داخلہ چاہتا ہے، جہاں توحید ہی توحید ہے، وہاں صرف اللہ کی محبت. کیوں کہ جب تو اس راستے سے آئے گا جو حبیب کو ملتا ہے، پھر اللہ کی سے محبت. سبحان. میرا مقصد اللہ سے محبت کرنا ہے، بلکہ میری منزل یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت کرے. سبحان اللہ. کامیابی یہ ہے کہ اللہ مجھ سے محبت مجھ سے کرے. محبت کرنے لگے. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ ہاں. تعالیٰ عنہ سے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی کی، تو آپ نے حضرت اویس کرنی سے حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اویس مجھے نصیحت فرما. کون نصیحت کا کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر. جن کی زبان میں حق بول رہا ہے. بے شک وہ ویسے کرنی سے نصیحت چاہ رہے ہیں. اللہ نبی پاک. یہ کمال عجز ہے. اس سے سبحان اللہ. تو آپ خواجہ اویس کرنی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اے عمر آپ اللہ کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ، بالکل میں اللہ کو جانتا ہوں. آپ نے فرمایا اے عمر کیا اللہ بھی آپ کو جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ بھی مجھے جانتا ہے. آپ نے فرمایا اب کس نصیحت کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ. امام احمد بن حنبل بشر حافی کے پیچھے گھوم رہے ہیں. بشر حافی نیم مجذوب. آپ کہیں بھی بیٹھ جاتے تھے بازار میں، کہیں بھی کھڑے ہو جاتے تھے، کہیں بھی رک جاتے تھے. جب حضرت امام فارغ ہوتے تھے احمد بن حنبل تو آپ کے پیچھے پیچھے رہتے. آپ جہاں جاتے تھے آپ کے پیچھے پیچھے جاتے تھے. تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور فضلا جو تھے وہ آپ سے اقتباس فیص کرتے تھے. تو ان کو برا لگتا کہ ایک مزدور کے پیچھے آپ لوگ. آپ نے لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ایک نیم مزدور کے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، یہ آپ کی شاید شان ہے نہیں. اتنے بڑے آپ نے فرمایا اے لوگوں کہ احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے، بس میں بولو مجھ سے بولو تیار ہو جاؤ. جس رب کو مانتا ہے بشر حافی اس رب کو اس جان پہچان کے لیے اللہ اکبر. وہ دیوانہ جانتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کرتے ہیں اس منزل تک جانا ہے. ورنہ ہماری محبت دنیا کے لیے ہے تو یہی اہل ریاضت کے لیے ہے کہ جو ریاضت کر رہے ہیں ان کو یہ ایک پیغام ہے. یہ دعا بھی دے دیں جنہوں نے کی اللہ قبول بھی کرے، چلا اور کو اللہ پورا کیا ہے. تبارک و تعالیٰ توفیق بھی دے اور اللہ تعالیٰ انہیں یقین کامل عطا فرمائے. اور آپ کی پوری نگاہ کرم موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بالکل ہے. اللہ کامیاب اللہ آپ کے ساتھ.